اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر فرماتے ہیں. ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی خدائی پر دلالت کرتا ہے. بغیر ستون کے آسمان کا رہنا، سمندر اتنا بڑا، اتنی بڑی زمین، درند چرند پرند، بہرحال دنیا کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی پر جس طریقے سے دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایسی چیز بھی دنیا کے اندر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی کے دلیل کو پیش کرتے ہوئے قرآن میں ذکر فرمایا. کیا ہے وہ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے دنیا والو، میں نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفسوں میں سے میٹیریل کو بتاتا ہے اللہ تعالی، جنس کو بتاتا ہے اللہ تعالی کہ میں تمہارے فائدے کے لیے، میرا فائدہ نہیں اس میں کچھ، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نفسوں میں سے میں نے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے بیویوں کو پیدا کرنے کا؟ گھر کے اندر تصویر کے طور پر استعمال کرنا ہے؟ نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کر سکو. اللہ اکبر، کہ ہمارے جن سے، ہمارے نفس سے پیدا ہونے والی ایک شے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سکون کا سامان بنا رہا ہے. لیکن اس کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں پیدا کیے گئے، تنہا تھے، اکیلے تھے. جنت کی ہر شے بہترین اور لاجواب ہوتی ہے، اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو ایک قسم کے غم محسوس ہو رہا تھا، تنہائی کا احساس ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، آدم کے اس تنہائی کے محسوس کرنے کو جانتے ہوئے ایک عورت کو پیدا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے، یعنی میری اور آپ کی پہلی والدہ امی جان حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. آدم خوش ہو گئے. اے بھرے جنت کے اندر
ہر جگہ پھل پھول نظر آ رہے تھے، فرشتے اور حور نظر آ رہے تھے، میرے جیسے ایک انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے حوا علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے اپنے آغوش میں لینا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم ایسے اپنے آغوش میں نہیں لے سکتے آپ، اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں، کچھ قوانین اور ضوابط ہیں، اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک اصول پر، ایک قاعدے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ کیا ہے قاعدہ؟ جیسا کہ دنیا والے کسی دوسرے گھر کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کا باطل طریقہ ہے کہ ان کا قانون ہے کہ وہ شادی محل کو ضروری سمجھتے ہیں، ڈیکوریشن کو ضروری سمجھتے ہیں، بے حیائی کو ضروری سمجھتے ہیں، فضول خرافات کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، اس کا رولز اور ریگولیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اس عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنا پڑے گا، میرج کرنا پڑے گا۔ آدم نئے انسان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ نکاح کس طریقے سے کیا جاتا ہے، شادی کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے شادی کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ آدم، سب سے پہلے تم مہر ادا کرو، اس کے بعد ایجاب و قبول کرو۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا کہنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تمام قانون آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، تو آدم علیہ السلام نے اس پر عمل کرتے ہوئے حوا علیہ السلام کو اپنے نکاح میں لیا۔ تو بہرحال نکاح کے متعلق آیت کریمہ نے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر یہ عبادت چلی آ رہی ہے، یہ طریقہ اور یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ کسی عیسیٰ علیہ السلام سے ماننے والے نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں شادی کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں۔ یہود کے نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں، تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں۔ پتھروں کی پوجا کرنے والوں کے کسی نوجوان سے پوچھو کہ کیا تمہارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے مذہب میں بھی شادی کرتے ہیں۔ کوئی نوجوان دنیا کے اندر آج بھی دیکھ لیجئے کہ شادی کے بغیر نہیں ہے، اور شادی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ جوانی کیا کام کی کہ جب بچہ ہے ماں باپ کی سرپرستی میں چلتا ہے، جب اپنے قدموں میں کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ایک شریک حیات کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اہم ضرورت اور شے ہے۔ تو نہ شادی اور نکاح کرنا ہر مذہب کے اندر ایک رواج ہے، لیکن رواج الگ الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مسلمان بھی شادی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی شادی کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کی نیت الگ ہوتی ہے۔ کیا ہونی چاہیے شادی کرنے کی نیت؟ کہ شادی کرنے سے ہمارے معاشرے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ نوجوان ہے، کمانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چلو شادی کر لیں گے، 50 یا 1 لاکھ روپے جوڑے کو لیں گے تو اس کو بیپار کرنے کے لیے آ جائے گا۔ افسوس ہے کہ ایک اللہ کا ماننے والا، رسول کا چاہنے والا، رسول کے اوپر نعرے لگانے والا نوجوان اس نیت سے شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کی سب سے پہلی بنیادی بات اور نیت ایک مسلمان کے لیے 2 ہونی چاہیے۔ غیر مسلم شادی کرتا ہے تو اپنے فطرت کے لیے، اپنے جسم کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم مسلمان کو اپنے جسم اور فطرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ عبادت ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے، یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے یا نہیں، عبادت ہمارے مذہب میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیسے ہے، یہ عبادت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے یا نہیں۔ اللہ کے طرف سے بھی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نوجوانوں نکاح کرو عورتوں میں سے جس سے تم چاہتے ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔
بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی مسلمان شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی بھر شادی کرنے کے طفیل میں عبادت کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے نکاح بھی کریں ثواب بھی لکھا جاتا ہے؟ ہاں ضرور لکھا جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو اگر کوئی نوجوان سامنے لے کر آتا ہے تو وہ کام اس کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اور نکاح بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک لمبی عبادت۔ نماز پڑھتا ہے کوئی مسلمان، پاؤ گھنٹہ 15 منٹ نماز پڑھتا ہے تو 15 منٹ کا ثواب اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ روزہ رکھتا ہے اگر کوئی مسلمان، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا ہر لمحہ ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ حج کو جاتا ہے تو ایک خاص مہینے میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص مقام میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو جب دیتا ہے، جس کو دیتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب نوجوان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے لے کر مرنے تک، رات کے اندھیرے سے لے کر دن کے اجالے تک، دکان سے لے کر مکان تک، مسجد سے لے کر بازار تک، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اس کی زندگی میں شادی کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں فرشتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے شادی کرنے سے پہلے عبادت سمجھ کر شادی کرو، اس کے بعد اپنے فطری تقاضوں کے لیے استعمال کرو تو یہ استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا، اس کے استعمال کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب اور ایک نیکی بڑھاتے ہیں۔ بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جب اس حدیث کو کوئی عاشق سن لیتا ہے، کوئی مسلمان سن لیتا ہے تو اس کے جسم میں کپ کپی لرزہ طاری ہو جانا چاہیے کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کیا، اگر خدا نہ کرے میری اس حالت میں موت آ جائے تو میں کل خدا کو اور خدا کے رسول کو کیا صورت دکھلاؤں گا۔ اس لیے فوراً نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ڈرایا ہے اور یہ وعید بتائی ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور بتائیے آپ کہ جو حضور کی امت میں سے نہیں ہوتا ہے اور حضور کے آنے کے بعد کل قیامت میں کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ اللہ اگر چاہے تو مغفرت کر دیں گے، لیکن رسول کے عاشق کے لیے اس حدیث کو سن کر ڈرنا چاہیے۔ لیکن شادی کیوں کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کس سے کرے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کرے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں ان 3 سوالات کے جواب کو مفصل طور پر آپ حضرات سے کہوں گا کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد تو ثواب، دوسرا مقصد یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ شادی کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ نوجوان، موجودہ دور پہ چلنے والے نوجوانوں کو سڑکوں میں دیکھیے آپ، شادی جس کی نہیں ہوئی ہے راستے میں آنے والی ہر عورت کو اپنے ہونے والی بیوی سمجھ کر مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ جس کی شادی ہو گئی وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو کیوں میں دیکھوں، میرے گھر کے اندر تو میرے نام کے اوپر ایک لڑکی آئی ہوئی ہے، وہ حلال طریقے سے آئی ہوئی ہے، وہ سنت طریقے سے آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کو دیکھنے پر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا حرام تھا، شادی سے پہلے بات کرنا حرام تھا، اسی لڑکی کو نکاح کے بعد دیکھنا ثواب ہے، بات کرنا ثواب ہے، ہر قسم کا فائدہ اٹھانا ثواب ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کے رسول کے طرف سے کہ شادی اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر میں کہوں تو برا نہ ہوگا کہ شادی کے بعد بھی چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بس اسٹانڈوں پر یا پلیٹ فارموں پر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔
وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ شادی تو اسی لیے کرتے ہیں چھیڑ چھاڑی دنیا سے ختم ہو جائے، مذاق ختم ہو جائے، حیا باقی رہ جائے، پردے کا مکمل نظام ہو جائے، لڑکا گمراہی کی طرف نہ جائے، لڑکی گمراہی کی طرف نہ جائے، اس لیے شادی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے، شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ نوجوانوں سے خصوصاً خطاب، اور شادی کی عمر شروع ہوتی ہے جوانی میں، اور بڑھاپے میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابتدا بچپن تو کھیلنے کا زمانہ ہوتا ہے، پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جوانی کے جس منزل پر جس وقت وہ قدم رکھتا ہے اس سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کرنے سے اس کی جوانی محفوظ ہوتی ہے، اس کے اخلاق محفوظ ہوتے ہیں، اس کے کردار محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ شادی کیوں کرے، تو آپ حضرات اچھے طریقے سے معلوم کر لیے کہ شادی کرنے سے بہت بڑا فائدہ دنیائی اور دینی فائدہ ہے۔ اور اب شادی کس سے کرے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے برادری کے اندر۔ شادی کس سے کرے؟ نوجوان پوچھے تو صحیح علماء کرام سے، گھر والے پوچھے تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کہ شادی میں کس سے کروں، حضور کس سے کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کس سے کی، حضرت عمر فاروق نے شادی کس سے کیا، حضرت عثمان غنی کس سے کیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس سے کیے ہیں، اکابرین کس سے کیے ہیں، صحابہ کس سے کیے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کس عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ زندگی کو سکون بنانے کے لیے، زندگی کو اطمینان بنانے کے لیے دنیا میں کیسی عورت سے شادی کرنا چاہیے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں کو۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور پوتر مذہب ہے، نوجوانوں کے دماغوں میں آنے والے ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شادی سب سے پہلے ایک ایسی عورت سے کرو جو عمر میں چھوٹی رہے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال عمر میں زیادہ تھی، اور یہی حضور فرماتے ہیں کہ عمر میں چھوٹی رہے عورت، یہ تو آخری نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ وہ بڑی عورت سے بھی شادی کی اور عمر میں سب سے چھوٹی عورت سے بھی شادی کر کے دکھلایا، بیوہ عورت سے بھی شادی کر کے دکھایا۔ ہے کوئی نوجوان اگر یہی سنت پر عمل کرنے والا ہو تو آئے ایک بیوہ عورت سے شادی کر کے دکھلائے۔ آج کے زمانے میں بیوہ کو منحوس سمجھتا ہے، صبح کو اٹھا، نماز نہیں پڑھا، خدا کو یاد نہیں کیا، بیپار کے لیے نکلا، آفس کے لیے نکلا، لیکن راستے میں پڑوس کی بیوہ عورت کی صورت آ گئی تو گھر کو واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بیوہ عورت کی صورت دیکھ لی، میرا ہر کام چوپٹ ہو جائے گا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا۔ ارے سب سے پہلے سوچ کہ اگر بیوہ عورت کی صورت دیکھتا تو چوپٹ ہونا دور کی بات، تو فجر کی نماز نہیں پڑھا، تیرا ہر کام چوپٹ ہو جائے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ بیوہ عورت کی صورت کو منحوس سمجھ کے نہیں آیا، بلکہ ڈر کھا کے آ گیا کہ میرے راستے میں نے ایک گنہگار آیا، بیوہ عورت کے راستے میں آ گیا۔ بیوہ بڑی برکت والی چیز ہے، حضور نے اسی لیے آنے والے دماغوں کے نظریوں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بھی ایک بیوہ عورت سے کیا۔ بہرحال عمر میں چھوٹی رہے عورت، اور عزت میں بھی چھوٹی رہے، کہ مرد کی عزت سے عورت کی عزت کم رہے، ورنہ شادی کے بعد وہ ہم پر حکم چلانے لگے گی، ہم پر حکم داری کرنے لگے گی، اور کہنے لگی کہ میں فلاں خاندان کی لڑکی ہوں، میرے خاندان کی یہ عزت ہے، تم تو ایک حقیر خاندان کے ہو۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت میں بھی چھوٹی رہے۔
حسب و نسب میں بھی چھوٹی رہے، خاندان کوئی بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے تو اس کے خاندان سے کم خاندان والی لڑکی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جتنے بھی نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو 11 عورتیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ ہر عورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب سے کم تھی، ظاہراً بھی کم تھی اور باطناً بھی کم تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے عورت کم رہے۔ بڑا دھچکا لگتا ہے نوجوانوں کو اس بات پر، بہت اٹیک ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ مال میں کم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شادی کو بیپار بنا رکھا ہوں، شادی کو تجارت بنا رکھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑے مالدار گھرانے میں شادی کروں تاکہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ آئے، میرے پاس گاڑی آئے، میرے پاس بنگلہ آئے۔ نہیں، سرکار نے فرمایا کہ مال میں کم رہے، ورنہ آ کر پہلی ہی رات پر جوتے سیدھے کرنے کے لیے کہے گی عورت، پانی لانے کے لیے کہے گی۔ ہم نے ہمارے کانوں سے سنا ہے، ان نوجوانوں کی داستان کو سنا ہے جن نوجوانوں نے شادی سے پہلے 8 دن پہلے 50,000 روپے جوڑے کو لیا۔ شادی ہو کر 8 گھنٹے بھی نہیں گزری کہ ہوم منسٹر اس چیف منسٹر پر حکم چلانے لگتی ہے، ذرا پانی پلائیے، ذرا میرا بستر ٹھیک کر دیجئے، ذرا مجھے کھانا لا کر دیجئے۔ کرنا چاہیے، حق ملتا ہے ایک عورت کو جو جوڑے کو پیسے دیتی ہے، کیونکہ اس نے لڑکے کو خریدا ہے۔ جس چیز کو خریدتے ہیں خریدنے والے کو پورا اختیار ملتا ہے، چاہے اس چیز کو باقی رکھے یا توڑ کر ستیہ ناش کر دے۔ ہمارے معاشرے میں ہر لڑکی لڑکے کو خریدتی ہے، میں یہی کہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم گویا کے نکاح جو کرتے ہو ایک قسم کی بیپار کرتے ہو، اس لیے مہر تم کو دینا پڑے گا۔ لڑکا مہر دے کر لڑکی کو شادی کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کا دور ایسا غلیظ ہو گیا ہے کہ لڑکی مہر دینے لگتی ہے۔ مہر کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لڑکی پیسے دیتی ہے، رشوت دیتی ہے۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے آخری سانس تک تم میری بیٹی کو پالنا ہوگا، بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ لڑکا سوچتا ہے کہ 50,000 میں پالوں یا 1 لاکھ میں پالوں، مجبوراً کہتا ہے کہ 50,000 دیجئے یا 1 لاکھ دیجئے۔ پوری زندگی لڑکا غلام بن کر رہ جاتا ہے لڑکی کا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، ہم نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دے رکھی ہے۔ لیکن جیسا جیسا زمانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اخلاق میں گراوٹ، مسائل میں گراوٹ، اصولوں میں گراوٹ، ضوابط میں گراوٹ، ہر قسم کی گراوٹ آتی گئی۔ مہر دینے کے بجائے لڑکی جوڑے کو رشوت کو پیسے دے کر لڑکے کو خریدنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے نوجوانوں، ہمارا ایک وقار ہے، ہماری ایک میجارٹی ہے، ہمارا ایک بڑپن ہے کہ یہ نوجوان دین کے ثبوت ہیں، معاشرے کے ثبوت ہیں، ہر ماحول میں مسلمانوں کے رہبر ہیں، کیونکہ یہی نوجوانوں نے جنگ احد میں اپنا کردار بتایا تھا، یہی نوجوانوں نے ہر جنگ کے میدان میں ایک کردار دکھایا تھا، یہی نوجوانوں کی شکل میں ایک زمانے میں ہندوستان میں صلاح الدین ایوبی بھی آئے تھے، ایک زمانے میں محمد بن قاسم بھی آئے تھے، یہی کرناٹک کی سرزمین پر ٹیپو سلطان جیسے ایک بہترین نوجوان بھی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے قبروں کو جا کر ٹکر مار کر پوچھئے تمہارے حکمرانی کرنے کی وجہ کیا تھی، تم بادشاہت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم کو کھانا نہیں مل رہا تھا؟ کیا تم کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا؟ وہ یہی کہیں گے کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے۔ جب ہندوستان سے محمد بن قاسم جانے لگ رہے تھے، واقعہ تاریخ دونوں کو یاد ہوگا کہ ان کے دامن پکڑنے والی ہندوستان کی مسلمان نہیں بلکہ غیر عورتیں بھی تھی، کہ کہہ رہی تھی کہ محمد بن قاسم جب تم آئے تو ہماری عزتوں کی حفاظت ہو رہی تھی، جب تم آ رہے تو ہمارے مال کی حفاظت ہو رہی تھی، اب تم ہم کو کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایسے نوجوان ہیں، ہمارے اخلاق کو مت گراؤ، ہمارے وقار کو مت گراؤ۔ ہم ایسا کام کرنا چاہیے جو ساری دنیا میں تاریخ بن کر ہو جائے۔ یہ دنیا کا ناپی
بعید مال آ کر ہم کو کیا کرے گا؟ چند دن رہنے والا یہ مال ہماری زندگیوں کو سنوارے گا نہیں، ہماری آخرت کو سدھارے گا نہیں، بلکہ ہم اپنے پیسے خرچ کریں گے، عورت سے کسی قسم کا مال نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ ارکان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کی طرف سے مال لینا جائز نہیں ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے، بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جوڑے کو بھیک مانگا ہے، کپڑے کو بھیک مانگا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، وہ میری ماں جو اپنے پیٹ میں مجھ کو 10 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اپنے لال خون کو سفید خون میں بدل کر دودھ پلایا، ہر خواہش کو ہماری پوری کی، باپ نے خون کو پسینہ کے طور پر بہا کر ہمارے لیے کپڑے خرید کر لایا، ہمارے ہر خواہشوں کو پورا کیا، ہمارے کھیلنے کے ساز و سامان لایا۔ جب جوانی کا موقع آتا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، ہمارے وقار کو گرا کر ایک عورت کے سامنے ہم اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، لڑکی کے باپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، جو چاہے اپنی مرضی سے مانگتے ہیں۔ معلوم بھی ہے سوال کرنے کا وجہ کیا، سوال کرنے کا عذاب کیا ہے، بھیک مانگنے والوں کا عذاب کیا ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان میں ہر مسلمان ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اٹھے گا، لیکن سوال کرنے والے اٹھتے ہیں تو کس حالت میں اٹھتے ہیں معلوم؟ ان کے جسم کے اندر گوشت نہیں ہوگا، بلکہ چمڑے اور ہڈیوں کی شکل میں اٹھے گا۔ ساری دنیا کہنے لگے گی، وارے نوجوان، دنیا کے اندر تیرا وزن تو 200 کلو تھا، آج بغیر گوشت کے اٹھ رہا ہے۔ وہ نوجوان شرمندہ ہو جائے گا، افسوس کرنے لگے گا، ساری دنیا پوچھنے لگے گی، تیرا یہ گوشت کہاں گیا جو اپنے گوشت پر فخر کرتے ہوئے تو پھر رہا تھا؟ وہ نوجوان یہی جواب دے گا نا، یہ دنیا کے اندر جو کچھ میں نے گوشت بنایا تھا، یہ ساس کے گھر کے پیسوں سے بنایا تھا، شادی کے دعوت سے بنایا تھا۔ صرف نوشہ نہیں اٹھے گا، نوشہ کے ساتھ شادی کے محل میں کھانے والے 500 بھکاری بھی بغیر گوشت کے اٹھیں گے۔ کیوں اٹھیں گے؟ کیونکہ دعوت مانگ کر کھائے تھے۔ افسوس ہے رشتہ دار بھی کس نیت سے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں شریعت کا لحاظ نہیں ہے، حضور کے مسئلے کا لحاظ نہیں ہے۔ پوچھئے نوشے سے کہ عرس والے خودی سے دعوت دے رہے ہیں یا تم بھیک مانگ کر مجھے بھی بھکاریوں میں شامل کر رہے ہیں؟ ارے بھکاری ہے تو جائیے شوق سے، اگر اپنا باپ دادا ہی پیشہ ہے بھیک مانگ کر کھانے کا، شوق سے جائیے، شادی محل میں جائیے، لیکن کرسی میں بیٹھ کر نہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کھائیے۔ میں تو اکثر یہی کرتا ہوں، ایسے جوڑے کو لینے والے نوشہ کا نکاح مسجد کے اندر کیوں پڑھاتے ہو؟ کیونکہ مانگنے میں فرق نہیں ہوتا، 100 روپے مانگنے والا بھی فقیر ہوتا ہے، 1 روپیہ مانگنے والا بھی فقیر ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرق کرتے ہو، تمیز کرتے ہو؟ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندھا اور نابینا، معذور، لاچار، کمزور جو چارنے اور آٹھنے مانگتا ہے، اسی کی صف میں کھڑا کر کے اس کا بھی نکاح پڑھائیے۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے چارنے اور آٹھنے مانگا تھا، یہ 50,000 اور 1,00,000 روپے مانگا ہے۔ مانگنا تو دونوں کے اندر پایا گیا، سوال دونوں کے اندر پایا گیا، بھیک کا مادہ اور صفت دونوں کے اندر پائی گئی۔ ایسے نوجوان کا مسجد کے اندر نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نکاح پڑھانا چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم بھکاریوں کو بھکاریوں کی جگہ میں رکھتے ہیں، مالداروں اور غنیوں کو اور بہادر نوجوانوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ مال کے پیچھے پڑ کر عورتوں کی زندگیوں کو خراب کر دیا آج کے نوجوان، ان کی جوانیوں کو خراب کر دیا آج کا نوجوان۔ 50,000 روپے لے کر کتنے دن زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار لے گا؟ یہ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ رات کا مالدار صبح کو فقیر اور صبح کا مالدار رات کو فقیر۔ ایسے دور پر مال کا ہرس، مال کی لالچ ایک مسلمان کرتا ہے تو بڑی تعجب ہوتی ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عذاب سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اکثر واقعات آج ہر مسلمان جانتا ہے۔ شعور ہے نوجوانوں کے اندر، عقل ہے نوجوانوں کے اندر، بات کو پرکھنے اور سوچنے کا مادہ نوجوانوں کے اندر ہے۔ ساس کے گھر سے سلامی آتی ہے نوجوان نوشہ کو، ہنگوٹی آتی ہے، شک ہوتا ہے، یقین نہیں آتا، فوراً آج ہنگوٹی پہن کر دوسرے دن ماروڑی کے دکان پر جا کر کہتا ہے کہ ذرا بتائیے کہ یہ ہنگوٹی 22 کیرٹ کی ہے یا 18 کیرٹ کی ہے،
کیونکہ پہلے مانگا تھا کہ 22 کیرٹ کی ہونا چاہیے. اگر 22 کے بجائے 18 کیرٹ کا ہو تو نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ سونے کے اندر فرق آ گیا ہے. جب اتنا سوچنے کی عقل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو یاد رکھنے کی عقل نہیں ہوگی. پوچھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جہالت کیا تھی. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، زندہ دفن کر دیتے تھے. اپنے پیٹ سے پیدا کرنے والا باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو گڑا کر کے دفن کر دیا جاتا تھا. کتنا رذیل باپ ہوگا، کتنا سخت دل باپ ہوگا کہ اپنے خون سے پیدا کیا بچہ اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے. ایسے باپ سے جا کر پوچھو تو کیوں دفن کرتا تھا، تیرے دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہر بچی کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس زمانے کا مشرک کہے گا کہ مجھے عزت کا خوف تھا اس لیے میں لڑکی کو دفن کر دیتا تھا. آج بھی ایسے باپ ہیں جو لڑکی کو، اپنے بچیوں کو قبرستان میں دفن نہیں کرتے بلکہ ان کے آرزوؤں کو دفن کر دیتے ہیں، ان کے خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں. ایسے باپ کو جا کر پوچھو کہ تم اپنے بچوں کے آرزو اور خواہشات کو کیوں دفن کرتے ہیں، تو وہ باپ کہے گا آج سے 20 سال پہلے جب یہ بچی میرے گھر کے اندر جنم لی، اس بچی کو میں نے پیدا کیا، اس وقت یہ بچی 1 سال کی تھی یا 1 مہینے کی تھی. آئندہ آنے والے 20 سال کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا. اسی بات کو سوچتے سوچتے میں بستر کا ہو کر رہ گیا. بیماری شروع ہو گئی، تباہ اور برباد ہو گیا. فکر کرتے کرتے میں زندگی کو نقصان میں ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ کہ بچی کی پرورش کرنے کی فکر نہیں تھی، بچی کی عزت کی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو یہی فکر تھی کہ میرے گھر کو لے کر آنے والے نسبتی لڑکا جو میرا داماد بن کر آنے والا کہاں 50,000 کا بم ڈالے گا یا 1 لاکھ کا بم ڈالے گا معلوم نہیں ہے. ارے یہ بم تو اتنا خطرناک ہے، لوگ امریکہ کے بم کو خوف کھاتے ہیں، عراق کے میزائل سے ڈرتے ہیں. ویسے تو ہمارے ہندوستان کے اندر اور بنگلور کے اندر ہر گھر کے اندر بم پڑتا ہے، لیکن شکل وہ تھی کہ وہ بم کے اندر آگ لگتی ہے تو وہ آگ پورے شہر کو جلا کر رکھ دیتی ہے. یہ بم کے اندر آگ لگتی ہے تو انسانوں کے پورے آرزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، خواہشات کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارتا ہے تو ظالم کہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون پیتا ہے تو ظالم کہتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ ہمارے معاشرے کا لڑکا ایک گھر کی ایک لڑکی کی عزت نہیں، پورے گھر والوں کے جان کو تباہ کرتا ہے، اس کو ظالم کہنے کے بجائے نوشا کہتے ہو. شرم آنی آ جائیے ایسے لقب دینے والوں کو. یہی مال کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی ہمارے سے مال میں کم ہو، اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو غریب سے شادی کر کے دکھائے. آپ کہیں گے کہ حضرت بالکل حدیث سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کہاں کیا تھا؟ نوجوان بھی جہاں چاہے وہاں پر علماء کرام کو اٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیسے بھی اٹک جائے علماء کرام، اپنے مفاد کا مسئلہ اور حدیث آئی کبھی اس حدیث کا دامن نہیں چھوڑتے. جہاں داڑھی چھوڑنے کی بات آتی ہے، حضرت ابھی ہم بچے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو تب داڑھی چھوڑیں گے. جہاں مالدار لڑکی سے شادی کرنے کی حدیث آ گئی، خوب داون گھٹ پکڑ لیا. کہتا ہے کہ حضرت کیا معلوم نہیں حضور کی سیرت آپ کو؟ بتاؤ حضور کا پہلا نکاح کہاں ہوا؟ میں جواب دوں گا کہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے. اچھا حضرت خدیجہ کی ذرا سیرت بیان کیجئے. میں کہوں گا کہ حضرت خدیجہ مکے کی بہت بڑی مالدار عورت تھی. کہتا حضرت رکو آگے مت بڑھنا. حضرت خدیجہ مالدار تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں مالدار تھی. لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ مالداروں سے شادی مت کرو. حضور کی سنت ہے پہلا نکاح حضور نے مالدار سے کیا تھا. ایسا نوجوان جو سوال کرتا ہے اپنے خیالوں میں اس بات کو نشین نزین کر لیا ہے، اس نوجوان سے میں کہوں گا کہ جس بیوہ عورت کو دیکھ کر تو ڈر کر گھر کو واپس آتا تھا، ویسے ہی حضور کی سنت سمجھ کر کسی بیوہ عورت کا ہاتھ تو تھام لے. خدا کی قسم حضور نے پہلا نکاح مالدار عورت سے اپنے پیغام سے نہیں کیا، بلکہ حضور کے عادت اور اخلاق کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا کہ میں اتنے شریف لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہے کوئی مالدار گھرانے کی کوئی لڑکی تمہارے اخلاق کو دیکھ کر پسند کرے، تمہارے کردار کو دیکھ کر پسند کرے، تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر پسند کرے؟ شادی کے بعد تمہاری زندگیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی تقدیر پر روتی ہے. تمہارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کوستی ہے کہ ایسے لڑکے سے مجھے شادی کر کے دے دیے.
ہمارے اخلاق بھی ایسے بناؤ کہ کوئی مالدار خود پیغام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اخلاق تھے، اتنے اچھے اخلاق تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اس کے باوجود پیغام بھیجتی ہے کہ مکے کے وہ بہترین نوجوان، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے جو مجھے بہت ہی پسند آ رہے ہیں، ایسے نوجوان کو جا کر کہنا کہ مکے کی وہ خاتون تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے آنے والے نظریے کو توڑ دیا، جو 1400 سال پہلے بعد میں آنے والا نظریہ بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے حضور نے بیوہ عورت سے شادی کیا، نہ کہ مال کو دیکھ کر۔ ہے کوئی مال کے بجائے بیوہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے شادی کرنے والا ایک نوجوان میں اٹھ جائے تو میں کہوں گا کہ پورا بنگلور کامیاب ہو گیا۔ معاشرے کے اندر ایک نوجوان اٹھ جائے، میں کہوں گا کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ مال کے پیچھے اتنا مرتے ہیں، چلیے نوجوان تو خراب ہو گیا، اس نوجوان کے ماں باپ کیوں بھکاری بنتے ہو؟ نوجوان تو بہت شریف ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تقاریر کو سن کر، علماء کرام کے نصیحتوں کو سن کر، حدیث کو سن کر نوجوانوں کا دل واقعتاً پگھل جاتا ہے، لیکن اس نوشا کی اماں کا دل کبھی نہیں پگھلتا، نوشا کے بابا کا دل نہیں پگھلتا۔ کیوں کہ نوشا کی اماں کو نوشا کنکر کا دانا ہے، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا یہ ایک بیٹا شادی کروں تو دھوم دھام کی شادی کروں۔ اس اماں سے میں یہی کہتا ہوں کہ ذرا اپنے پیسے سے کر کر دکھا، تب پتا چلے گا کہ دھوم دھام کس کو کہتے ہیں۔ اتنا اگر تیرے پیسے تو خرچ کرے گی تو تیرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ باپ اگر تو اپنے پیسے خرچ کر کے ولیمہ زور کر کے دکھا، مہر رکھتا ہے 786 روپے یا 1111 روپے، پورا ایک آنا، یہ اصول بن گیا ہے، پنجتن پاک کا اصول ہو گیا۔ کیا ہے اصول؟ جب مہر رکھتا ہے تو 1111 روپے رکھتا ہے، جوڑے کا پیسہ لیتا ہے تو 1 لاکھ سے کم لیتا ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے، وہ مہر دیتا بھی ہے، زندگی ختم ہو گئی، پہلے یہ مرتا ہے یا اس کی بیوی مرتی ہے معلوم نہیں۔ اگر خدا نہ کرے نوشا مر جاتا ہے، بیوی روتے روتے تھک جاتی ہے، تو ایسے وقت میں محلے کی جو بوڑھی عورتیں آتی ہے، لڑکی کو بلا لے کر آتی ہے، اماں کیا ہوتا ہے، میرے اوپر جو گزرا ہے وہی تیرے اوپر بھی گزر رہا ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے، خیر رونا دھونا چھوڑ دے، صبر کا دامن تھام لے، لیکن اس کا مہر جو ہے وہ معاف کر دے۔ بوڑھی عورتوں کی اس کے سوا محلے میں کوئی کام ہی نہیں رہتا، کون مرتے ہیں کس کا مہر معاف کریں گے، ایسا مر جانے کے بعد مہر معاف نہیں ہوتا۔ فتویٰ علماء کرام سے پوچھئے کہ میرا شوہر مر گیا، مجھے زبردستی میرا مہر معاف کرا دیا گیا ہے، کیا میرا مہر معاف ہو گیا؟ اگر کوئی عالم کہے کہ معاف ہو گئے تو آپ برملا مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب تم نے غلط تقریر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حوا کے پیدا ہونے سے خوش ہو گئے، چھونا چاہے تو حوا نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت چھوئیے، آپ نے ابھی مہر ادا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ مہر کیا تھا؟ آدم نے بھی مہر باندھا ہے، حضور نے 11 شادیاں کی ہے، حضور سے پوچھو کہ کبھی تم نے بغیر مہر کے نکاح بھی کیا ہے؟ اپنے 4 بیٹیوں کی شادی بھی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کے کوئی داماد آ کر نکاح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ پوچھا آپ کہ کوئی صحابی بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے نکاح کیا ہے؟ لیکن جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، ہر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے عاشق سے پوچھو کہ اپنی زندگیوں میں تم نے ابھی مہر ادا کر دیا تو فوراً کہے گا حضرت جنتا دل کی حکومت ہے، بیپارانچ نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے بیپار کو اور مہر کو کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی نوجوان اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ مہر میں ادا نہیں کروں گا تو شادی کرنے کے بعد بھی وہ بیوی اس پر حرام رہتی ہے۔ آدم نے حضرت حوا کو چھونے جاتے ہیں، حوا نے کہا کہ آدم میرا مہر ادا کرو۔ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، ڈالر نہیں تھے، ریال نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کیا مہر ادا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم
میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے ابا اور امی نے مہر ادا کیا، لیکن یہ نوشہ مہر نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا۔ مہر کے متعلق بڑے ہی سخت تاکید آئی ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں دفتر کے اندر، لیکن ادا نہیں کرتے۔ لیکن جوڑے کا پیسہ 1 مہینہ پہلے لے لیتا ہے، ایڈوانس میں لیتا ہے، نہیں نکاح کے بعد دیتے ہیں۔ نکاح نہیں کریں گے نوجوان، پہلے جوڑے کو پیسے دیجئے، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ لیکن مہر، اگر میری بہن بھی یہ کیسٹ سنتی ہے تو غور کر کے سن لے، آپ کو ایک میں پلان بتاتا ہوں، اچھا پلان ہے، بہت اچھا پلان ہے، آخرت کا پلان ہے، صحیح پلان ہے۔ اللہ نے مہر کو فرض قرار دیا ہے، جوڑے کو حرام بتایا ہے۔ جوڑے کا پیسہ لینا حرام، مہر کا ادا کرنا واجب۔ لیکن معاشرہ اتنا غلط ہو گیا کہ حرام پر سختی ہے اور حلال پر ڈھیل۔ اس لیے اگر کوئی نوشہ 50,000 جوڑے کو مانگتا ہے تو دے دیجئے، بغیر جوڑے کا ایک گھوڑا شادی نہیں کرے گا تم سے، دے دیجئے جوڑے کو۔ لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو 2 لاکھ روپے مہر طے کیجئے، تب مانگنا چھوٹ جائے گا، کم مہر میں نکاح کر لے گا۔ اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ مہر زیادہ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں تاکہ جوڑے کی لعنت ختم ہو جائے، جوڑے کی یہ فضول اور رسوم ختم ہو جائے۔ بہرحال مال میں ہمارے سے کم ہو، عمر میں ہمارے سے کم ہو، حسب و نسب میں ہمارے سے کم ہو، لیکن ادب اور اخلاق میں ہمارے سے زیادہ ہو۔ دونوں طرف سے یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ادب ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے۔ لڑکا والا یہی سوچے کہ لڑکی والی میرے سے زیادہ عبادت گزار رہے، میرے سے زیادہ اخلاق والی رہے، میرے سے زیادہ بہترین اخلاق والی رہے۔ اگر کوئی لڑکی رہے تو یہ سوچے کہ میرا شوہر بننے والا میرے سے زیادہ اخلاق میں رہے، لیکن اخلاق کو آج دیکھتے نہیں۔ لڑکی کی پسند یہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر ہینڈسم ہو جائے، بہترین پرسنالٹی والا ہو جائے۔ اگر کوئی داڑھی والا آتا ہے تو پسند نہیں کرتی، جھبے والا آتا ہے تو پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ زمانے کا نوجوان نہیں ہے، یہ تو آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونا یا تو جنگل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کی داڑھی، اس کا جھبا مجھے پسند نہیں آتا، مجھے تو خان کی طرح ہونا چاہیے۔ نام تو نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ مجھے تو خان کی طرح ہونا چاہیے۔ ذرا اچھا شوہر تلاش کر میری بہن، اللہ والے کو تلاش کر، ادب والے کو تلاش کر، بہترین کردار والے کو تلاش کر۔ صورت کو مت دیکھ، پرسنالٹی کو مت دیکھ، جسم کو مت دیکھ، بیپار کو مت دیکھ، اس کی زبان کو مت دیکھ۔ دیکھ تو یہ دیکھ کہ یہ سنت کا عاشق ہے نہیں، یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ تیری جیسی ایک بہن آج سے 1400 سال پہلے سرکار کے زمانے میں بھی تھی۔ ایک نوجوان آتے ہیں صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حبشی تھے، حبش کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نوجوان ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا، میرے کلر کو دیکھ کر کوئی پسند نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں حبشی ہوں، اس لیے میرا نکاح کہیں کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں گھر پر جاؤ، وہاں ایک صحابی میرے دوست ملیں گے، ان سے کہنا کہ آقا نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ صحابی جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کے والد آئے، ایک دوسرے صحابی، دروازہ کھول کر سلام و کلام کے بعد گزارشات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حبشی غلام جو صحابی تھے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لڑکی کے باپ ہوتے ہیں، لڑکی کے اچھائی کا خیال ہوتا ہے، گھر کے اندر آنے والے داماد کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لڑکی کے جو والد وہ بھی صحابی تھے، دل کے اندر ملال ہوا، میری بیٹی تو حسین و جمیل ہے، آنے والے صحابی کیسے ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ذرا دل میں ملال آیا۔ عورتوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، کوئی بیل مارتے ہیں تو فوراً مرد سے پہلے عورتیں سننے لگتی ہیں، کون آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیا کہہ
رہا ہے. اس لیے اس زمانے میں بھی وہ لڑکی سن رہی تھی باپ کے اور آنے والے صحابی کی باتوں کو, تو باپ انکار کرتے ہیں تو لڑکی آتی ہے, ابا جان کیا ہو رہا ہے مکالمہ. بیٹی کو باپ کہتے ہیں کہ بیٹی ذرا اندر چلے جاؤ, یہ ہماری نجی باتیں ہیں, اندر کی باتیں ہیں. بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں تو پوری باتیں سن لی, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوا ہے, نکاح کا دعوت دیتا ہے, اس لیے اس کی صورت کو مت دیکھو, آنے والے کو مت دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. ابا جان یہ آنے والا کیسا بھی رہے لیکن بھیجنے والا ساری دنیا کے حسینوں میں سے حسین ہے. ایسا یہ کرنا چاہیے لڑکیوں کو کہ میرا شوہر سنت کا مطیع اور فرما بردار رہے, اور لڑکا بھی یہی سوچنا کہ میرے گھر کے اندر آنے والی لڑکی مالدار نہیں بلکہ میرے زندگی کو سکون بخشے, مجھے اطمینان بخشے. ہم ہمارے سے اونچے گھرانے کی لڑکی کو اگر شادی کریں گے وہ پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ جائے گی, ہماری عزت نہیں کرے گی, اخلاق نہیں رہیں گے اس کے پاس. آنے والی لڑکی کو سب سے پہلے یہ پوچھو کہ تم قرآن پڑھی ہو کہ نہیں ہو, حدیث پڑھا ہے کہ نہیں ہے. لیکن لڑکا پوچھتا ہے کہ کون سی لڑکی ہے, کون سے گریجویٹ کو پاس کیا ہے, کون سی تعلیم تک پہنچی ہے. ارے دنیائی تعلیم لے کر کیا کریں گے؟ اگر لڑکی قرآن پڑھی ہوئی ہے, چند حدیثوں کو جانتی ہے, بہترین عورت ہے دنیا کے اندر, اور عبادت مرد سے زیادہ کرنے والی ہو, اتنا کرنے والی ہو کہ اگر شوہر فجر کی نماز کو سو رہا ہے تو بیوی اٹھا کر بھیجنے والی لڑکی چاہیے. حرام کام کر رہا ہو, بیپار حرام کر رہا ہو تو گھر کے اندر رہنے والی خاتون جنت اس کو حرام سے روکنے والی ہو جائے. لیکن ایسی لڑکیوں کو ہم پسند نہیں کرتے. بہرحال مال کے متعلق اتنی باتیں میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دُلًّا. جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے صرف اس کے عزت کے لیے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا. اگر کوئی مرد عورت کے مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو فقیر بنا دیتے ہیں. کیسے فقیر بنائیں گے یہ معلوم نہیں ہے. دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے جن کا سسرال بھی بڑا کروڑ پتی ہے اور خود یہ بھی کروڑ پتی ہیں, لیکن پریشانیاں دور نہیں ہیں. جب بھی جاتے ہیں پریشانی ہی پریشانی ہے, رات میں نیند نہیں آتی, بیوی کی فکر نہیں ہے, بچوں کا خیال نہیں ہے. اس سے بڑھتی کوئی فقیری کی بات ہے؟ کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا کہ فقیر اللہ تعالیٰ مال کے خواہش کرنے والے کو بنا دے گا. اس کے بجائے قرآن کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے تو وہ شادی کر لے, شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کی فضیلت میں اس کو مالدار بنا دے گا. مطلب یہ نہیں کہ جوڑے کو 50,000 جو آئے اس میں مالدار بن جائے گا, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا اور دینی اعتبار سے مالدار بنا دے گا. لیکن آج کل نوجوان کو ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا بھائی شادی کر لے کیا؟ نہیں حضرت ابھی ہمیں کمائی چنی نا, ابھی کمانا حضرت, شادی کو بھی کمانے کو کیا تعلق ہے؟ جورو کو پالنے کی طاقت آ جائے, بریانی کے بجائے گنجی پلانے کی طاقت آ جائے, بہترین ریمانڈس کا کپڑا ہو یا بنی مل کا کپڑا اس کے بجائے معمولی کاٹن کا کپڑا پہنانے کے قابل ہو جائے تو شادی کر لے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ, استطاعت اگر ہے شادی کرنے کی, روزانہ کھانا کھلا سکتا ہے, کپڑا پہنا سکتا ہے, سکون دے سکتا ہے, سر پہ سایہ ہے, چھوٹا موٹا گھر ہے, تو شادی ضرور کر لے. شادی کرنے کے لیے بیپار کی ضرورت نہیں ہے, مال کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تیسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ شادی کیسے کرنا چاہیے, یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا معاشرے کے اندر. شادی کرنے کے طریقے کو بدلا دیا, ہمارے قوم کی لڑکیاں دوسرے قوم کے نوجوانوں کے حوالے ہو گئی. شادی کرنے کے طرز کو بدل دیا, مسلمان لڑکی غیر مسلم کے لڑکے کے ہاتھ میں چلے گئی. اگر ایسی لڑکیاں اپنے دین کو بدلتی ہے, ایسی لڑکیاں اپنے مذہب کو بدلتی ہے, تو اس کے ذمہ دار مجھے معاف کیجئے نوجوانوں کے ہم نوجوان ہیں, نوجوانوں کے ہم نوجوان ہیں.
ہمارے خواہشات نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ میں میری ماں کے اوپر کتنے دن تک بوجھ بن کر رہوں. چلیے ایک مسلمان لڑکا نہ صحیح غیر مسلم لڑکا تو ضرور آیا، اس لیے مجھ کو پالنے کا وعدہ کرتا ہے، میرے ماں باپ کے ذہنوں ٹینشن دور ہو جائے گا، اس لیے مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم کا ہاتھ تھامتی ہے. یقین نہیں آتا ہے تو مجھ سے آ کر پوچھو کتنے واقعات ہمارے شہر بنگلور کے اندر ایسے ہوتے ہیں. اس کے ذمہ دار کون؟ یہی مسلمان بھکاری نوجوان ہیں، یہی مسلمان کے نوجوان کے ماں باپ جو ہیں مانگتے ہیں اچھی حسین ہے، اللہ والی ہے، شادی کر لیجئے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسا حضور نے شادی کیا، حضور نے اپنے بیٹیوں کا شادی کیا، جیسے صحابہ کرام نے نکاح کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال خرچ کیا تو شادی محل میں خرچ کرتا، کی کا تو انکم ٹیکس میں جا کر حساب بتانے کے لیے. سب ٹیکنیک ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، معلوم ہے کہ ہر ٹیکنیک کو ہم جانتے ہیں. لیکن سوچو کہ اپنی بیٹی ہی نہیں، قوم کی ہر لڑکی ہماری بیٹی ہے، قوم کی ہر لڑکی ہماری بہن ہے، قوم کی ہر عورت ہماری ماں ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ایک مالدار گھرانے کا لڑکا اپنی ایک مالدار گھرانے کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو غریب گھرانے کا لڑکا بھی یہی سوچتا ہے کہ میں بھی مالدار گھرانے میں شادی کروں. عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی مالدار نہیں تھا. آج کیا مالدار ہوں گے؟ اپنے بیپار میں جھوٹ کہے بغیر نہیں کما سکتے، دھوکہ دیے بغیر نہیں کما سکتے، دوسروں کا مال لوٹے بغیر نہیں کما سکتے. لیکن عبد الرحمن بن عوف عاشق رسول تھے، فدائے رسول تھے، جان کو قربان کرنے والے. جنگ احد میں حضور کے قاتل اپنے جسموں پر 20 زخم کھائے. ایسے صحابی سے بڑھتی کوئی حضور کو چاہنے والا ہوگا؟ اور مال بھی اتنا مال تھا عبد الرحمن بن عوف کے پاس. آج معمولی ماروتی کے بجائے زن رکھ لیا تو کمر اکڑ جاتی ہے. معلوم ہے کہ ایک افٹر کے بجائے 2 افٹر بن لیا کمر اکڑ جاتی ہے. 50 سورن کے بجائے 100 سورن گھر کے اندر رہ گیا کمر اکڑ جاتی ہے. عبد الرحمن سے جا کر پوچھئے کہ تمہارے پاس سونا کتنا تھا تو وہ کلو کا حساب بتائیں گے آپ کو. اتنے بڑے مالدار کہ ایک مرتبہ سونا بانٹ رہے ہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، سونا بانٹ رہے ہیں، وہ بھی ناپ کر بانٹ رہے ہیں. کتنے صحابی کو بانٹا؟ 1300 صحابی کو بانٹا، سونا بانٹا ہے. کوئی مالدار اٹھ کر کھڑا ہو جائے بولے مجھ سے میں بھی سونا بانٹتا ہوں؟ اتنا مال نہیں ہے ہمارے پاس. ہر مالدار میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کا فقیر ہے. عبد الرحمن کے پاس اتنا مال تھا، وہ چاہتے تو کیسی شادی کرتے؟ بہترین 5 سٹار میں شادی کرتے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت کراتے. لیکن عبد الرحمن نے دنیا والوں کو نمونہ چھوڑا کہ میں اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود میں شادی کتنی سادگی سے کرتا ہوں کہ شادی کا پتہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا. آج شادی کیے، دوسرے دن بازار سے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائے ہوئے تھے عبد الرحمن بن عوف. حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو فوراً عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے کل نکاح ایک انصاری عورت سے فرما لیا، نکاح کر لیا میں. حضور نے اعتراض نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ عبد الرحمن تم نے بڑی غلطی کی ہے کہ تمہارے زمانے میں تمہارے آخری نبی ہیں، ان کو چھوڑ کر تم شادی کیے. آج ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ کوئی منسٹر نہیں آتا تو ہمارے گھر کا جنازہ بھی نہیں اٹھتا. شادی میں کسی بڑے کو بھول جائیں گے ہم؟ ساری دنیا کے کتوں کو دعوت دیتے ہیں ہم. انسان تو انسان، اپنے گھروں میں رہنے والے کتوں کے کھانوں کا بندوبست بھی ہم کرتے ہیں. اتنا فضول خرچ کرتے ہیں. ایسا فضول خرچ کرنے والے کو قرآن نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ہزاروں روپے شادی محل کو دیتے ہو، لاکھوں روپے کھانے میں خرچ کرتے ہو. اس زمانے میں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک دسترخوان پر 2 سالن نہیں دیکھتے. آج شکرانے میں 21 قسم کا میٹھا ہونا
जिंदगी में 2 किस्म का मिठा अपने अम्मा के घर से नहीं खाया। नौजवान लीश पेश करता है कि 21 किस्म का मिठा चाहिए शुक्राने में। निकाह में मुर्गी होना चाहिए, मिठा होना चाहिए, बिरयानी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ से बढ़ती तो मालदार नहीं है नौजवान मालदार। हुजूर ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान तुमने बहुत अच्छा काम किया, बारकल्लाह अब्दुर्रहमान, तुम्हारे लिए अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। और हुजूर रहकर भी हुजूर ने ये एतराज नहीं किया अब्दुर्रहमान तुमने नहीं बुलाया। आज नौशो के भोनई को नहीं बुलाया तो नौशो निकाह को नहीं आता। वारे मुसलमान कौन की बोलिया है कि मेरा दिल देखना का तो बाजू घर की शादी में देखो बोलकर, वैसे इन्हें पूरा दिल दिखाता है तो सास ससुरे के माल में दिखाता है। शादी इतना शौक है जोर से करने की, अपना पैसा खर्च करके खिलाओ, अपने पैसे से दावत कराओ, पता चलेगा। वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि तुमने 4 बेटियों का निकाह फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या जोड़े में दिया था, क्या जहेज दिया था? अपनी अकलौती बेटी, लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह फरमाते हैं। खातून जन्नत है, जन्नत के औरतों की सरदार है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। निकाह होता है तो बेहतरीन बहादुर इंसान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से होता है। निकाह कितना सादा होता है मालूम? आज शादी में आरस वाले भी आरस को इतना जोड़ा देते हैं, इतना जहेज देते हैं। मैं एक शादी में गया तो जहेज को देखा तो 10 मन के देगचे से लेकर पाव किलो के देगचे तक रखा हुआ है। मालूम नहीं कि वो पाव किलो के देगचे में कौन पका कर खाएंगे। नहीं यकीन है कि इतने खुराफात और अल्लाह की नाराजगी का जो निकाह करते हैं, इन नाराजगी से होने वाले बच्चे जो है माँ बाप को भगा देंगे जब ये बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी को खाने के लिए पाव किलो से ज्यादा चावल नहीं होगा, इसलिए वो पाव किलो की देगची भी देते हैं साथ। अरे ऐसे नौशों को लड़की देने की क्या जरूरत जिसके घर के अंदर पकाने का सामान नहीं है, जिसको सोने के लिए घर में बिस्तर नहीं है। हजरत अली को हुजूर ने यही फरमाया कि अली अब तुम शादी करने वाले हो, बताओ तुम्हारे घर के अंदर क्या है। अली ने कहा कि यार रसूलुल्लाह कुछ नहीं है, एक जिरा है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अली जिरा को बेच कर आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जिरा को जाकर बेचते हैं तो 400 दिरहम आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 400 दिरहम को अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 2 चादर लेते हैं, 1 नाली लेते हैं, फॉर्म की नाली नहीं, पत्तों की नाली, झाल की नाली थी। 1 तकिया लेते हैं, 1 प्याली लेते हैं, 1 चक्की लेते हैं। ये सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह का जहेज है। हुजूर ने खरीदा लेकिन माल हजरत अली का था। आज अपने बच्चों के शादियों में जो जहेज देते हैं, करोड़ों रुपए का जहेज देते हैं। पलंग तो 35,000, 40,000, 50,000 का देते हैं। उस पलंग पे सोने वाले को भी नींद आती है, प्लेटफॉर्म में सोने वाले को भी नींद आती है। नींद में जब फर्क नहीं है तो बिस्तर में क्यों फर्क करते हो? मामूली खाना खाने वाले को भी नींद पेट भर जाता है, बेहतरीन बिरयानी और मर्ग मुसल्लम खाने वाले को भी पेट भर जाता है। जब पेट भरना दोनों का होता है तो खाने में क्यों फर्क करते हो? लेकिन करने वाले जरा सोच लो, कल क़यामत में पूरे माशरे की लड़कियां हमको आकर पकड़ लेगी, अल्लाह से यही कहेगी अल्लाह ये मेरे मोहल्ले का मालदार था जो खुद की जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को भी खराब किया था। अपनी बेटी की शादियों में इतना पैसा खर्च किया है लेकिन इसकी बेटी को देखकर, इसकी बेटी की शादियों को देखकर हमारे पास कोई रिश्ता नहीं आया। ऐसे मालदारों को तो चाहिए कि अपनी बेटियों की शादियों में मोहल्ले के गरीब लड़कियों की भी शादी करे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वाकया और एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है। जितना करते जाएंगे उतना सुनने के लिए मजा भी आएगा, लेकिन जरूरत तो अमल की है। जब इतनी बातें सुन लिए हैं, अगर कोई नौजवान शादी करने वाला है तो सुधर जाए। ऐसे खुराफात की शादी किया हुआ है
ہے تو مال کو واپس کر دے، جس کا سسرا ہے تو اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو جوڑے کے پیسے واپس کر دے، اگر سسرا بھی نہیں ہے تو رشتہ داروں کو واپس کر دے، کیونکہ قرض کو واپس کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی قرض دیے بغیر مر جاتا ہے تو کل قیامت میں پیسوں کے بدلے عبادت سے اس کو قرض کو پھیرنا ہوگا۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی نہیں ہے، ہمارے اخلاق و کردار بھی ایسا نہیں ہے، اس لیے نوجوانوں سدھر جاؤ، شادیوں کو آسان بناؤ تاکہ معاشرے کے اندر زنا ختم ہو جائے۔ جتنا شادیوں کو سخت بناتے جائیں گے اتنا زنا عام ہوتا جائے گا۔ اگر شادیوں کو آسان بنائیں گے زنا ختم ہو جائے گا، برادری کے اندر سہولت پیدا ہو جائے گی، غریبوں کی دعائیں ملیں گی، نوجوان لڑکیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، جوڑے گھوڑے کی لعنت سے معاشرے کو دور رکھے، صحیح طور پر سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات اور رسومات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔